الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 5 ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ اور فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک عطا فرمایا۔ اب یہ آیت مبارکہ تھی، اس کے اندر حسد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کسی کو نواز رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، تو پھر دوسرا آدمی اس سے حسد کیوں کرتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت ابراہیم کی اولاد کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک عطا فرمایا، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے حسد کیا، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالانکہ حسد کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو۔ حسد سے کیا کرو؟ دور رہو، کیونکہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب دیکھ کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اگر ہم یہ حدیث سن کر بھی حسد کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف اور جاہل آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ حسد کیوں کرتے ہو، میں تو اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں، تو ہمارا حسد بننا بنتا ہی نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں علماء کرام فرماتے ہیں حسد کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ رب کی ذات پہ اعتراض کرنا ہو جاتا ہے۔ اللہ آدمی کو دے رہا ہوتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگے نا رب کی بارگاہ سے، یا اللہ ہمیں بھی کچھ دے دے۔ اور اسی طرح حسد کا جو حکم ہے شرعی طور پر، اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور یا بعد ازاں سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب حسد کی تعریف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حسد ایک رسالہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا، اس کے صفحہ 8 پر ہے، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی کہ اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو ہم دل میں یہ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں اس سے چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں آدمی کو یہ نعمت نہ ملے، تو اس کا نام کیا ہے؟ حسد ہے۔ جو حسد بیماری ہے، یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ قیامت تک ان کے اندر پائی جائے گی، کیونکہ حسد جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم رشتہ داروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ماں باپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے چاہنے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ان رشتہ داروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں۔ تو حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد ایسی بیماری ہے۔ تو اب یہ حسد ہمارے اندر بیماری ہے، تو اس بیماری کا علاج بھی شریعت نے ہمیں بتایا، جس طرح ہر بیماری کا علاج ہے اسی طرح حسد کا بھی علاج ہے۔ تو یہ نمبر 1 اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کر لیں رب کی بارگاہ میں، حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کریں کہ یا اللہ عز و جل، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے
حسد کرتا تھا تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اب دوسرا اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں۔ دعا کیا کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچانے میں استقامت عطا فرما۔ اور نمبر 3 جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کی رضا ہے۔ وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیں کہ حسد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اور حسد سے نیکیاں جو ہیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنی موت کو یاد کریں۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا کہ ان قریب مجھے بھی اپنی یہ زندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اترنا ہے، موت کی یاد جو ہے تمام گناہوں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح حسد کے سبب بننے والی نعمتوں پر غور کریں کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو یہ تو عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر حسد کیسا؟ یہ تو بیوقوفوں والی علامت ہے۔ اور اگر دینی شرف اور فضیلت ہے تو یہ اللہ عز و جل کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا پر حسد کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی نعمت پر نگاہ نہ رکھیں۔ جب ہم لوگوں کی نعمت پر نگاہ رکھتے ہیں تب پھر ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیں کہ عموماً اسی سے حساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے۔ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیں اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح حسد سے بچنے کے جو فضائل ہیں اس پر نظر رکھیں کہ حسد سے بچنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے، جنت کے اصول میں معاون ہے، کل بروز قیامت سایہ عرش ملنے کا سبب بننے والے اعمال میں سے ایک یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح اپنی خامیوں کو اصلاح میں لگ جائیں۔ جب انسان اس طرح کرے گا تو حسد جیسی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا کہ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے گا تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائے گا، اور اپنی اصلاح میں لگ جائیں گے تو حسد جیسے برے کام کی فرصتی ہمیں نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیجئے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا مت کیجئے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، بلکہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس کی نعمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو دل میں اس کے بارے میں جلن ہو رہی ہے، ہمارے دل میں کہ اس کو نعمتیں نہ ملیں، زائل ہو جائیں، ایک اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا حسد جیسی موذی بیماری سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اس طرح نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیر کیجیے کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کریں اور اسے تعریف پیش کریں، بیمار ہونے پر تعزیت کریں، خوشی کے موقع پر مبارکباد دے دیں، اور ضرورت پڑے تو مدد اس کی کر دیں۔ لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کریں، جس قدر اسے فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائیں، تو انشاءاللہ حسد جیسی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت اور نظام میں قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کی دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں اور روحانی علاج بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب بھی حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ نے چاہا تو حسد جیسی بیماری سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے، حسد جیسی موذی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔